السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ لیکن آج میں شور کوٹ میں ہوں اپنے گھر کی چھت پر اور آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ آج اتوار ہے اور 15 مارچ۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں، امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو یہاں پر مل رہی ہے ہمیں۔ وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس پوری دنیا کو اس نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے، اپنی گرپ میں لے لیا۔ یہ شروع کیسے ہوئی؟ اس نے ایک کنٹروورسی کو جنم دیا۔ آج سوشل میڈیا پر اور ایون نیشنل میڈیا جو دنیا کا ہے اس میں بڑی رپورٹس ہیں، خاص طور پر چائنیز جو ہیں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووہان میں جو یہ کرونا وائرس پھیلا تھا یہ امریکہ سے آیا ہے، یہ چائنا نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اور ایک بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ واقعی کوئی بایولوجیکل ویپن تھا جو استعمال ہوا، کوئی تجربہ تھا جو بگڑ گیا، یا کوئی یہ ڈیلیبریٹ موو تھی۔ اور اس حوالے سے بڑی سٹارٹلنگ چیزیں ہمیں آ رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایرانین سپریم لیڈر جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کے پاس جو ایویڈنس ہے اس نے یہ سجیسٹ کیا ہے، اور ایرانین انٹیلیجنس یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ کرونا وائرس کا جو معاملہ ہے یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے اور اس کے تحت یہ سب کچھ پھیلایا گیا۔ پھر ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں صدام حسین جو عراق کے سابق سربراہ تھے جن کو امریکہ نے مارا، وہ ایک اپنی پارٹی کی، اپنی گورنمنٹ کی ایک میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز نے تھریٹ کیا کہ وائرس جو ہے اس کو وہ پھیلا دیں گے اگر ان کی بات نہیں مانی گئی۔ عربی میں یہ ویڈیو ہے، اویلیبل ہے سوشل میڈیا پر۔ تو ایویڈنس جو اچھا، پھر اس کے علاوہ چائنیز نے کچھ ویڈیوز ریلیز کی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ وائرس کو پھیلا رہے ہیں، یعنی جو شاید انفیکٹڈ ہیں، جو لوگ چل رہے ہیں ان کو پیچھے سے ان کے اوپر وہ سپٹ کر رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو وائرس سے متاثرہ جو بھی کوئی چیز ہے اس کو وہ مل رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے یہ کہ پوری دنیا اس وقت ایک گھبراہٹ میں ہے، اور صرف امریکہ کی ایک ریاست جو ہے شاید اوہایو، اگر میں صحیح سے دیکھ سکا ہوں تو 1 لاکھ سے زائد اس میں لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ اور اس میں یہ بالکل جو اس وقت ایویڈنس آ رہا ہے، جس طریقے سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے، تو جو 50-55 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوں گے، اور 70% آبادی دنیا کی اس سے متاثر ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ جو اموات ہیں یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ اس کے ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اس لیے اس پر احتیاط اور اس کا صحیح تدارک کرنا نہایت ضروری ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ابھی زیادہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں نمونیا تو نہیں ہے اور کرونا وائرس تو نہیں ہے آپ کے پھیپھڑوں میں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں وائٹامن سی انٹیک، کیلا جو ہے وہ ایک بہت سورس ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے کہ اب اس کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ اگر امریکہ نے بھی شروع کی ہے تو یہ قدرت کی لاٹھی اتنی بے آواز ہے کہ اب امریکن بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں، اب وہاں پر بھی ایمرجنسی انہوں نے لگا دی، اور بہت خطرہ ہے ان کو اپنی ریاستوں میں اس بیماری کے پھیلنے کا۔ اور اگر یہ پھیلتی ہے تو تباہی، پھر بیماری جو ہے وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کہاں سے جس پر وہ اثر انداز ہو رہا ہے اس کا سکن کیسا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یا یہ کون سے علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ وہ تو پھر بیماری جب پھیلے گی تو وہ تو یہ رنگ، نسل، مذہب، علاقہ نہیں دیکھتی۔ تو بعض اوقات وہ اگر انسان کسی کے گھر میں آگ لگاتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ اگر یہ آگ بے قابو ہو گئی تو میرے گھر کو بھی جو ساتھ ہے اس کو اپنی لپیٹ پہ لے لے گی۔ تو دنیا کیونکہ اب ایک گلوبل ولیج ہے، اس وقت اگر کسی نے یہ چائنا پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی یا اپنے دشمنوں پر،
تو اب یہ تو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے، 150 ممالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور اب بہت ہی اس کی گمبھیر صورتحال ہے، اور ایویڈنس آ رہا ہے کہ یہ بایولوجیکل ویپن کے طور پر شاید یہ استعمال ہوا، کیونکہ صدام حسین نے جو بات کہی، اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا اینتھریکس یوز ہوئی، اس کو استعمال کیا جاتا تھا، پھینکا جاتا تھا، جس سے پوری دنیا میں ایک پینک ہوا، بہت ساری اموات بھی ہوئیں۔ وہ عراق کے اندر یہ الزام لگا کے امریکہ نے حملہ کیا تھا کہ ان کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں۔ پھر شام میں بھی یہ بات ہوئی کہ جی کیمیکل ویپن استعمال کیے گئے ہیں، اور جو بشار الاسد صاحب ہیں ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک پورا ایک کیس بنایا گیا، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سٹوری ساری فیک تھی ایک، جس میں عراق کے اندر بھی ایک ہاسپٹل بھی دکھایا گیا، مریض بھی دکھائے گئے، شام کے اندر بھی۔ تو وہ یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ پولیٹیکل اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے کرتی ہیں، لیکن ابھی اگر یہ کہیں کسی نے یہ سوچ کے کیا بھی تھا کہ کسی ایک حصے کو متاثر کرے گا، تو یہ تو اب پوری دنیا اس سے متاثر ہو چکی ہے، اور شاید کرنے والے بھی اس سے اب محفوظ نہیں ہیں۔ احتیاط ایمرجنسی پاکستان نے بھی لگائی ہے، لیکن ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے کوئی۔ اچھا کام کیا ہے بہرحال، بہت سارا کوشش جو بھی ہمارے وسائل ہیں، ڈرنے کی، گھبرانے کی، پینک کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، بار بار ہاتھ کو دھونے کی ضرورت ہے، سینیٹائزر کی ضرورت ہے، قوت مدافعت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہاسپٹلز میں جانے کی ضرورت ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو۔ جیسے جیسے اس حوالے سے کوئی چیزیں انفولڈ ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن پولیٹیکل ڈرامہ بھی آن ہے۔ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب نے بلیک میلنگ کا بندوبست کر لیا۔ اس کی جو شروعات ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جس وقت الائز ناراض ہوئے تھے، اور ایک ایسا گفتگو آنا شروع ہوئی تھی، تو ایک انٹیلیجنس ایک ایجنسی نے ایک یہ رپورٹ پیش کی تھی جو کہ پرائم منسٹر کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں ایک کال تھی شہباز شریف صاحب کی، جو ایک لیڈر سے وہ ان کی گفتگو ہو رہی تھی، اور جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں عثمان بزدار کی جگہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا یا ان کی جماعت کو، اور مرکز میں وہ جماعت پھر سپورٹ کرے گی شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے لیے۔ اور اس حوالے سے وہ جو ایک 20-21 ایم پی ایز جو پنجاب کے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے ایک ہم خیال جو گروپ بنایا تھا، وہ بیسیکلی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے جب ملاقات بھی کی تھی عمران خان صاحب سے پنی گالہ میں، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اس قسم کے کسی ہتھ کنڈے پر یقین نہیں رکھتے، اور جو جہاں پر جس کی گورنمنٹ ہے، مینڈیٹ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب شہباز شریف صاحب کی یہ گفتگو انٹرسیپٹ ہوئی، تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہتھ کنڈے اپوزیشن نے، شریف خاندان نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے یا ماضی میں جو کرتا رہا ہے، ان کا جواب دینے کے لیے آپ کو اسی پچ پہ جانا ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ تحریک انصاف کی طرف آنا چاہتے تھے، ان سے رابطہ کیا گیا، اور ابھی تقریباً 40 سے 45 اراکین ہیں صوبائی اسمبلی کے جو تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہیں یقین دلا چکے ہیں کہ وہ عثمان بزدار کے خلاف کسی نو کانفیڈنس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اگر کوئی اس طرح کی موو کی گئی تو وہ اسمبلیوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کا اظہار بھی کریں گے، اس کو پبلک بھی کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو استعفیٰ دے کے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی کوئی 18 سے 22 اراکین اسمبلی ہیں جو رابطے میں ہیں تحریک انصاف کے، مکمل طور پر یہ وہ کر چکے ہیں، یہ بتا چکے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور کسی قیمت پر وہ تحریک انصاف کو یا عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی گورننس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے۔ تو اب لیکن یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جو ٹریگر ہوا، یہ اس کال کے بعد ہوا جو انٹرسیپٹ کی گئی۔ اب ایک گروپ ہے قومی اسمبلی میں، ایک گروپ ہے پنجاب اسمبلی میں، نہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے،
اور نہ ہی کوئی تحریک انصاف کی حکومت کو خطرہ، بلکہ جو ڈیمانڈز تھیں الائز کی، اس میں خاص طور پر پنجاب کے اندر مسلم لیگ کاف کی جو ڈیمانڈز تھیں اور ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈز تھی کراچی میں، ان کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے تھیں، جو مختلف اضلاع میں بیوروکریسی کی نامینیشن کے حوالے سے، اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے تھیں، ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے تھیں، وہ عمران خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کو نہیں مانیں گے۔ اور اگر الائز میں سے کسی جماعت نے دوبارہ کوشش کی پرائم منسٹر کو کوئی دھمکی دینے کی یا کوئی اس طرح کا رویہ رکھا، تو عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ خود انیشیٹو لے کے، تو یعنی وہ خود انیشیٹو لیں گے اور اس حوالے سے بھرپور جواب دیں گے کہ اب بلیک میلنگ نہیں چل سکتی، کسی طرح کی بھی جو بلیک میلنگ ہے اس کی تحریک انصاف اجازت نہیں دے گی۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اب اس وقت، کیونکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ کرونا میں سب لوگ الجھ گئے ہیں اور بہت ساری جو عدالتی کارروائیاں ہیں وہ بھی رکنے جا رہی ہیں۔ اور ہاں، ایک اور میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کے بہت سارے اراکین نے استعفیٰ دیا تھا تو اس وقت کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے اس استعفے کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور اس چیز کو لمبا کیا تھا، لنگر آن کیا تھا۔ تو وہ ایک پریسیڈنس موجود ہے۔ اگر مسلم لیگ نون نے اپنے اراکین کے بارے میں ریفرنس کو بھیجا اسپیکر صاحب کو، چاہے وہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، تو اس حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو نہیں بھیجا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب، اور وہ اسد کیسر صاحب اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے۔ ہاں، پنجاب اسمبلی میں سچویشن تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک جو تحریک انصاف کو امید ہے وہ یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کی قیادت سے مشورے کے بعد ہی اگر کوئی جو نوٹس دیے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جماعت نے، تحریک انصاف کے مشورے سے ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو ابھی تک معاملات اس طرح کے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اب اللہ کرے کہ یہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل اسی طرح کر سکے جیسے توقع ہے، اور کرونا سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ یہ میں اپنی گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں، پیچھے آپ کو یہ کچے پکے گھر نظر آ رہے ہیں، یہ شور کوٹ ہے جہاں پر میں پلا پڑا۔ کسی دن پوری ویڈیو میں آپ کو یہ سب چیزیں دکھاؤں گا۔ تو دس از واٹ وی آر، دس از واٹ آئی ایم، ایک چھوٹے سے شہر سے ایک مڈل کلاس فیملی، اور بس آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی دعائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔